نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 18واں سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقالت الیہود، وقالت اور کہا یہود یہودیوں نے، لیست النصارى، لیست نہیں ہے، نصارہ عیسائی، علی شیء کسی سیدھی راہ پر۔ وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی سیدھی راہ پر، وہم حالانکہ وہ سبھی یتلون پڑھتے ہیں کتاب آسمانی کتاب۔ کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے تھے، مثل قولہم ان جیسی ہی بات، فاللہ تو اب اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما ان باتوں میں کانو تھے وہ، فیہ جن میں یختلفون اختلاف کرتے۔ نجران کے عیسائی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے یہ کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے، تو تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ان گنت شہادتیں موجود ہیں، تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرضے کے راستے کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں ہی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی سیدھی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں ہے، تو حالانکہ دونوں کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ تو اب یہ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کی اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے معنی جو روکتا ہو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی مساجد میں جانے سے جو روکتا ہو، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ان یہ کہ یذکرہ ذکر کیا جائے فیہا ان مساجد میں اسمہ اس کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام، وسعی اور وہ کوشش کرتا ہے فی خرابہا ان مسجدوں کو خراب کرنے میں۔ اولئک وہ لوگ ایسے ہیں کہ ما کانا نہیں مناسب تھا لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا داخل ہوتے ان مساجد میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم تو ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں بھی عذاب ہے عظیم بڑا۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں جانے سے روکتے ہیں اور ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر لوگوں کو نہیں کرنے دیتے، حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کی مساجد میں داخل ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا، اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بھلا جس کا عمل یہ ہو، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا وہ دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو، وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانہ یا کسی قوم کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص
کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی تھی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلا وطن کر دیے گئے اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے یا نہیں سنے تو انہیں بھی دیکھیں، سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنی دعا میں سب یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔